بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اختصار کے ساتھ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ دو نام ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ایک ہے سلیمان جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت بخشی اور جنات اور انسان جو ہے ان کی اطاعت میں دیے۔ اور یہ ہے سلمان محمدی، سلمان فارسی، یہ جو نام ہے ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اور ان کا قدیمی نام جو ہے وہ روزبہ ہے۔ تو یہ خود اپنے بارے میں جو حقائق بتاتے ہیں اس کی بھی ایک تفصیل آگے چل کے آئے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ فارس سے ہے، جس کو مورخین نے اصفہان بھی لکھا ہے، اصفہان کے علاقے سے، اور کچھ نے شیراز کے علاقے سے بھی بتایا ہے۔ تو جناب روزبہ جو ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ مجوسی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ تو ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ بچپن میں ایک دن ان کے والدین جو ہیں ان کو مجوسیوں کی عید گاہ میں لے گئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ آگ کی پرستش ہو رہی ہے، تو ان کا وہاں پر دل نہیں لگا۔ تو والدین جو ہیں انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے دین پر کیوں کاربند نہیں ہے، کیوں اس میں دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ تو انہوں نے سلمان سے پوچھا، تو جناب روزبہ نے جو ہے وہ عرض کی کہ میرا دل جو ہے ان کاموں میں نہیں لگتا ہے، تو میں حقیقت کا متلاشی ہوں۔ تو جناب روزبہ کے والد کا جو روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ زراعت تھا۔ تو آپ کے والد نے ایک دن جو ہے کھیتی باڑی کے لیے روانہ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کھیتوں کے قریب ایک چرچ میں جو ہے نصرانی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ان کا نماز ادا کرنا جو ہے اپنے طریقے سے بہتر طریقہ لگا، تو آپ نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا۔ تو جب آپ کے والدین کو آپ کے اس عمل کا پتہ چلا، خبر ہوئی، تو انہوں نے آپ کو جو ہے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور ایک روایت ہے کہ آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور آپ کو مختلف اذیتیں دی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے نصرانیوں سے بات چیت کر لی ہوئی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے یہ جو دین ہے اس میں جو آپ کے راہبر ہیں وہ کہاں ملیں گے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے راہبر جو ہیں وہ آپ کو شام میں ملیں گے۔ تو آپ شام میں چلے گئے۔ تو جب آپ شام چلے گئے تو وہاں پر آپ نے ان کے جو راہبر تھا اس کے ساتھ وقت گزارا۔ تو جب وہ مر گیا تو آپ نے لوگوں کو اطلاع دی کہ تم جس کی اطاعت کرتے رہے ہو، اس نے 7 مٹکے چاندی کے اور 7 سونے کے جمع کر رکھے ہیں، یہ دنیا دار آدمی ہے، اس کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تم کو صدقے کی وصیت کرتا تھا اور خود مال جو ہے وہ جوڑ جمع کرتا رہا ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ مال ایک اور اچھے اور ایماندار اور نیک راہبر کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو جناب روزبہ نے اس سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، تو میں حق کے لیے کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ موصل چلے جائیں۔ تو آپ وہاں سے موصل، یہ عراق کا علاقہ ہے، موصل آ گئے اور وہاں پر وقت گزارا۔ وہاں پر جو دینی شخصیت تھی اس کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس نے بتایا کہ آپ جو ہے اموریہ چلے جائیں، اور جب اموریہ میں آپ نے وقت گزارا تو وہاں پر آپ کے پاس کچھ جمع پونجی بھی ہو گئی، جو آپ نے محنت سے اکٹھی کی تھی، تو اس کی آپ نے کچھ بھیڑ بکریاں خرید لی تھی۔ تو جب اموریہ والے راہبر، دینی راہبر کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس نے مدینے کے جو جیسا ماحول ہے ویسا بتایا، اور بتایا کہ وہاں پر ان قریب ایک آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، تو تم جو ہے یثرب کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں وہاں سے ایک قافلہ جو مدینے آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو لیا، اور جب میں پہنچا ان کے ساتھ ہو لیا تو انہوں نے مجھے جو ہے پکڑ لیا اور میرے بھیڑ بکریوں پہ قبضہ کر لیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور ایک دن میں نے سنا کہ مدینہ منورہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک باغ میں تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جناب حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جناب مقداد ہے، جناب جندب ہے، جناب ابو ذر ہے۔ تو
مجھے اموریہ والے دینی راہبر نے کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ آخر الزمان نبی کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ تحفہ لے لے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کی دونوں جو شانیں ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی۔ تو میں کچھ کھجوریں لے کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کھجوریں جو ہے تحفہ پیش کی۔ تو جیسے ہی میں نے کھجوریں تحفہ پیش کی، آپ نے خود بھی کھائیں اور اپنے جو ہے صحاب کو بھی کھلائیں، تو میں نے دل میں یہ تہیہ کیا چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اور پھر کچھ دن بعد میں دوبارہ گیا تو میں نے جا کر دوبارہ سے کچھ کھجوریں پیش کی اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ نے خود تو نہیں کھایا لیکن آپ نے وہ اپنے صحاب کو کھلا دیا۔ تو میں نے دل میں کہا چلو دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب ایک آخری نشانی باقی ہے۔ تو آپ جناب روزبہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دن بعد دوبارہ ایک دن مدینہ میں جا رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیہ کے قریب دیکھا، تو آپ نے میرے دل کی کفیت کو بھانپتے ہوئے جو ہے اپنی پشت سے چادر کو ہٹا دیا، اپنی قمیص کو ہٹا دیا، تو میں نے مہر نبوت کو ثبت پایا۔ تو میرا تلاش کا سفر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور جناب سلمان کہتے ہیں کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب میں عیدگاہ میں مجوسی عیدگاہ میں سیر کے لیے نکلا تھا تو میں نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا عیسیٰ تو آ چکے ہیں، محمد رسول اللہ آنے والے ہیں۔ تو تب سے ہی مجھے جو ہے محمد رسول اللہ کی تلاش تھی اور آج میری تلاش پوری ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دل کا حال جو ہے جا کے اس یہودی سے بیان کرو۔ تو جیسے ہی بیان کیا تو یہودی نے جو ہے وہ بجائے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے اس نے کہا کہ وہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور صبح تک یہ جو ریت کا ڈھیر لگا ہوا ہے اگر تم نے اس جگہ سے ہٹا کر فلاں جگہ پر نہیں رکھا تو تمہیں نبی اور علی کی محبت میں جو ہے میں قتل کر دوں گا۔ تو جناب روزبہ کہتے، جناب روزبہ جن کا نام جناب سلمان تھا، رسول خدا نے ان کو نام دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر دعا کی تو رات کو آندھی چلی اور وہ ساری ریت جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر چلی گئی۔ تو اگلے دن جو ہے جادوگر کہہ کے اس یہودی نے آپ کو ایک عورت کو بیچ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان اس عورت سے پوچھو کہ تمہیں کیسے رہا کرتی ہے۔ تو اس عورت کا کہنا تھا کہ مجھے جو ہے ایک باغ چاہیے جس میں 400 کھجوروں کے درخت ہو، 200 کھجوروں کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو، اور 200 کھجوروں کا جو درخت ہے ان کی جو کھجوریں ہوں اس کا رنگ زرد ہو۔ اگر مجھے ایسی پکی ہوئی کھجوروں کے 400 درختوں کا باغ مل جائے تو میں سلمان کو رہا کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، ایک روایت ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بیج بویا اور دعا کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے درخت جو ہے وہ پروان چڑھ گئے اور پھر جو ہے ان پر پھل آیا۔ تو جبریل نے اپنے پروں کو مس کیا تو آدھے جو درخت ہے ان کا پھل جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور آدھے درختوں کا پھل جو ہے وہ زرد ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بیج کو جو ہے وہ صحرا میں بو دیں، تو حضرت علی نے بیج کو بو دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ درخت پروان چڑھ گئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سلمان سے کہا کہ اپنی مالکن کے ثبوت یہ درخت جو ہے کر دو اور خود رہائی پاؤ۔ تو جیسے ہی اس کو درخت مل گئے تو اس نے کہا سلمان سے یہ درخت مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے، تو رسول خدا نے فرمایا ان درختوں سے کہیں زیادہ عزیز مجھے سلمان ہے۔ تو احد کے مقام پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان کے مشورے سے ہی خندق کھودی تھی، اور سلمان سے اگر پوچھا جاتا کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے تو آپ کہتے میں ابن سلام ہوں، آپ کا قبیلہ کیا ہے تو آپ کہتے میں ابن سلام ہوں، آپ کی جان پہچان کیا ہے تو آپ کہتے میں ابن سلام ہوں۔ آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا جان پہچان سب کچھ جو ہے اسلام کو بنا لیا ہوا تھا۔ آپ اپنا تعارف فرزند اسلام
احترام کے طور پر کرواتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، مقداد جو ہے وہ 8ویں درجے پر ہے، ابو ذر جو ہے وہ 9ویں درجے پر ہے، اور سلمان جو ہے وہ 10ویں درجے پر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ سلمان کی قوم جو ہے وہ ایمان کو ضرور پالے گی، خواہ ایمان جو ہے وہ افق کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جناب سلمان جو ہے ان کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پھر عرصہ گزرا ہے۔ تو ان کی عمر کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دن امام علی علیہ السلام نے کھجوریں کھا کر گٹ کے جو ہے ان کی آگے رکھ دی، تو جناب سلمان جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، میں بظاہر آپ سے عمر میں بڑا ہوں تو آپ نے یہ گٹلیاں میرے آگے رکھ دی ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، سلمان کیا ایک دفعہ تو جنگل میں تنہا تنہا پھنس گیا تھا؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ایک نوجوان نے تیری مدد کی تھی؟ اور مجھے غور سے دیکھ، میں ہی وہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم ہے، میں نے یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کیا تھا، حالانکہ اس واقعے کو 330 سال ہو چکے تھے۔ اور اس بات کے بعد جو ہے حضرت سلیمان جو ہے وہ 25 سال تک بظاہر دنیا میں رہے۔ تو یہاں سے پلتا چلتا ہے کہ جناب سلمان کی جو عمر تھی وہ کم از کم جو ہے 350 سال تھی۔ اور یہاں پر یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جناب سلمان جو ہیں ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے، یہاں تک کہ جناب سلمان جو ہے وہ مدائن کے حاکم مقرر ہوئے۔ اور آپ کے کسی دوست نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے یہاں پر کوئی عالی شان کوئی مکان تیار کر دے، تو آپ نے فرمایا نہیں، مکان نہیں، ایک جھونپڑی بنا دو، اور جھونپڑی کی چھت جو ہے وہ اتنی اونچی رکھو کہ جو آنے والا کوئی مہمان ہے اس کے سر سے نہ ٹکرائے۔ اور آپ زمین پر بیٹھ کر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اور جناب سلمان نے جو ہے وہ عرض کیا کہ اے زیدان جو ہے وہ جناب سلمان کا خادم ہے، اے زیدان جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو تم دروازے پر انتظار کرنا، علی ابن ابی طالب تشریف لائیں گے۔ ادھر جناب سلمان نے دنیا سے بظاہر پردہ کیا، ادھر امام علی علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، صبر کا مقام ہے، جناب سلمان جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ آپ نے کمبر کو ساتھ لیا اور اسے کہا کمبر آنکھیں بند کرو، بند کی اور کھولی، تو کچھ دیر بعد آپ مدائن میں جناب سلمان کے جو ہے مکان کے باہر تھے۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے، تو جیسے ہی آپ تشریف لے گئے تو سلمان نے آنکھیں کھول لی۔ بس ایک لحظے کے لیے ایسا لگا کہ سلمان ابھی اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا، سلمان رسول خدا کو جا کر میرا سلام دینا اور ان سے کہنا اے اللہ کے نبی، آپ کے بعد آپ کے وصی کی اطاعت نہیں کی گئی اور اس کو جو ہے اس کی جو حق ہے وہ نہیں دیا گیا، اور علی ابن ابی طالب جو ہے وہ مظلوم ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جناب سلمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ تو علی ابن ابی طالب جو ہے وہ معجزانہ طریقے سے جو ہے وہ مدائن میں پہنچے، اور مدائن میں پہنچ کر جو ہے آپ نے جناب سلمان کو جو ہے غسل دیا اور اس کی تدفین کی۔ اور جناب سلمان نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے غسل دینے وہ آئیں گے جنہوں نے رسول خدا کو غسل دیا ہے، اور میرا جنازہ پڑھانے وہ آئیں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی گزارش کرتا جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہم عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ درمیان میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، 5 افراد دائیں اور 5 بائیں، اور یہ آیت مبارکہ 10 بار تلاوت کی جاتی تھی۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی تھی، الیاذ باللہ دعائے مغفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ حضور کی ذات پر ہم صرف درود و سلام پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی درود بھیجنے کا حکم ہے. تو یہ ایک مختصر سی نہایت اختصار کے ساتھ ویڈیو تھی جناب سلمان کے بارے میں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے اور کسی صحابی رسول کے بارے میں ویڈیو لے کر جو ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ.